بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے NRO2 کی طرف ایک سفر جو شروع ہوا تھا اسحاق ڈار کی واپسی سے اور رجیم چینج آپریشن سے، وہ آج مریم صفدر کی رہائی سے ہوتا ہوا نواز شریف کی واپسی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور الحاج نیوٹرل کس طرح سے پوری نفاست کے ساتھ ان معاملات کو نمٹا رہا ہے، کس طرح بیرونی آقا کے حکم پر پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے سارے شواہد ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شواہد رہ گئے ہیں وہ بھی کل جمعہ ہے، اور جمعے کو ہمیشہ پاکستان میں ایک سرپرائز ملتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جمعے ہیکر کیا سرپرائز دیتے ہیں اور کس حد تک ان کا کچا چٹھا کھلتا ہے۔ برصورت رجیم چینج آپریشن سے شروع ہونے والا وہ ساری کارروائی، وہ سارا معاملہ، وہ آج مریم صفدر کی رہائی کی صورت میں ہمیں بھگتنا پڑا۔ اس پر پوری پاکستانی قوم کو ایک بار پھر پاکستان کے اندر NRO2 مبارک ہو۔ NRO1 میں وہی کچھ جو ہوا تھا وہ آج دوبارہ سے NRO2 میں دہرایا جا رہا ہے۔ وہی جرنیل جو کل اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلتے تھے اور ہمیشہ سے پولیٹیشنز کو استعمال کر کے اپنے راستے ہموار کرتے تھے، اس بار بھی انہوں نے پوری نفاست کے ساتھ انہی سیاستدانوں کو، انہی بے ضمیروں کو، انہی قلم فروش میڈیا کو خریدا اور آسانی کے ساتھ اس رجیم چینج آپریشن کو انجام تک بھی پہنچایا، اور اب تک وہ اپنے معاملات کو نمٹا رہے ہیں۔ یعنی پہلے نیب کے ہاتھ کاٹے، اس کے اختیارات ختم کیے، اس کے بعد اسحاق ڈار کو واپس لائے، اور اسحاق ڈار کو واپس لانے کے بعد ایسے شو کیا جیسے تباہ ہوتے ہوئے ملک کو کوئی شخص ایسا آ گیا ہے جو بچا لے گا۔ یعنی آپ عموماً دیکھتے ہوں گے کہ جب کہیں گند پڑا ہو، مٹی پڑی ہو، تو کہتے ہیں کہ گندا کپڑا لے کے آؤ جس سے ہم یہ صاف کر لیں۔ تو پاکستان میں موجود گند اور یہ گندی مٹی جو پڑی تھی، اس کو صاف کرنے کے لیے گندا کپڑا اسحاق ڈار کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور ان کے آتے ہی جو ان کے آنے کے فوائد ہیں، وہ جو بکاؤ میڈیا ہے وہ بار بار دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد ریڈ زون کے اندر کسان اتحاد والوں کا ایک دھرنا جاری ہے۔ ابھی میری جب بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، میں چیک کر رہا تھا، تو وہاں پر سچویشن بڑی کرٹیکل ہے۔ امپورٹڈ حکومت ان سے نمٹنے کے لیے وہاں پر آنسو گیس کے شیل اور پولیس بلا رہی ہے، اور ان پر تشدد کرنے کے لیے وہ پوری تیاریاں کر رہی ہے۔ یعنی وہ کسان جس نے کرونا جیسی صورتحال کے اندر ملک کو اناج کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور اس بحران سے بچائے رکھا، وہ کسان جو گرمیوں میں پسینہ اور سردیوں میں سردی کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اور ہمارے بچوں کو رزق فراہم کرتے ہیں، روزی فراہم کرتے ہیں، گندم فراہم کرتے ہیں، چاول فراہم کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو، وہ اللہ پاک کی توفیق سے ملک اور قوم تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں، ملک کی جو اکانومی ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن آج جب وہ اپنے رائٹس لینے کے لیے، اور رائٹس کیا ہیں کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافی ٹیکس ہے وہ ہٹایا جائے، اس کے بعد جو بلیک میں یوریا بک رہی ہے اس کو روکا جائے، جو گندم کا ریٹ ہے وہ عالمی مارکیٹ کے مطابق کیا جائے، یعنی یہ چند مطالبات ہیں ان کے۔ اس کے بعد ان کو یعنی متبادل میں ان کو ڈنڈوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اتنے تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ امپورٹ حکومت کسی قسم کا بھی اوچھے ہتھ کنڈے سے باز نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو آڈیو کا سلسلہ، ابھی عمران خان کی ایک آڈیو آئی، اس کے بعد ایک واویلا مچایا گیا نون لیگی میڈیا سیل کی طرف سے کہ شاید یہ جو رجیم چینج تھا وہ ہوا ہی نہیں تھا، اور فلاں نہیں ہوا تھا، اور سائفر نہیں تھا۔ یہی باتیں عمران خان کر رہا تھا، اور وہی باتیں انہوں نے آڈیو کے ذریعے وہ ثابت کر دی۔ یعنی یہی بات وہ کر رہے تھے کہ مجھ سے سائفر چھپایا گیا، میرے سامنے نہیں لایا جا رہا تھا، فارن منسٹر کو نہیں دیا جا رہا تھا، وہی چیزیں آڈیو میں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ ایک بار پھر نون لیگی میڈیا سیل اور مریم صفدر کی بے وقوفی کی وجہ سے انہوں نے اپنے پاؤں پر دوبارہ سے کلاڑا مارا اور عمران خان کے بیانیوں کو تقویت دی، اور مزید تقویت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف نے بڑی واہیات قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم تو ہے نہیں، ایک جوکر قسم کا انہوں نے لانے والوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھا دیا ہے، جو جہاں جاتے ہیں ملک کی سبکی کرواتے ہیں، بےزتی کرواتے ہیں، اور ان کے کوئی اس چیز سے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ روس کے صدر نے چونکہ مجھ سے مل کے ہنس کے بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ یعنی اس قسم کی واہیات حرکت اور اس قسم کے واہیات سٹیٹمنٹ ایک ریاست کا سربراہ دے رہا ہے، اور اس کو لانے والے شرمندہ تک نہیں ہو رہے
کہ انہوں نے کون سا کارٹون لا کر اس ملک پر اور قوم پر مسلط کیا ہے۔ برصورت آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کسانوں کا دھرنا جاری ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جو NRO2 کا سلسلہ جاری ہے وہ کس طرح سے پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ مریم صفدر کی رہائی سے ہوتے ہوئے کیا نواز شریف کی واپسی پاسبل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب تک لگتا یہ ہے کہ الحاج نیوٹرل اسی موڈ میں ہیں کہ اس قوم پر جتنے بھی یہ عذاب پچھلے دنوں ٹل گئے تھے اور یہاں سے مفرور تھے، سب کو واپس لانے کی وہ ٹھان چکے ہیں، اور اس قوم پر، ملک پر دوبارہ مسلط کرنے میں اب دیکھتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا یہ قوم ان کا راستہ روک پاتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔